میں آتا ہے بے دینوں کی نجاست سے محبت۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل گھر بہت بن رہے ہیں، بہت گھر بن رہے ہیں، بہت شاندار حضرت کے یہاں یہی تھی کہ ہر بات مل جاتی تھی۔ بے دینوں کی گندگی سے محبت۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر غسل خانے کا فرش کچا ہے، وہاں کسی نے پیشاب کر دیا تو وہ وہیں زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر وہیں اسی وقت غسل شروع کر دیا تو گندگی کی چھینٹیں جسم پر لگیں گی۔ اور اگر غسل خانے کا فرش پکا ہے تو اس میں پیشاب جذب نہیں ہوگا۔ اس صورت میں بوقت غسل جسم پر گندے پانی کی چھینٹیں لگیں گی۔ اگر اسے بہائے گا تو معلوم نہیں کتنا پانی بہا دے گا، پھر بھی یہی خیال رہے گا کہ ابھی پیشاب نہیں بہا، شیطانی ڈالتا رہے گا۔ اس طرح یہ وساوس پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اگر غسل خانے میں بیت الخلا بھی ہو، جیسے آج کل اٹیچ باتھ روم، اگر غسل خانے میں بیت الخلا بھی ہو تو اگرچہ اس میں یہ دشواری تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اگر غسل خانہ بڑا نہیں تو اس میں بھی غسل کے وقت اس جگہ پانی پڑنے سے چیٹیں اڑ کر آئیں گے۔ فلیش برابر میں پتہ نہیں کس طرح کیسے گندے لوگ ہیں، کس طرح دل چاہ جاتا ہے غسل خانے میں نہانے کو، یہاں فلیش بالکل برابر میں وہیں کھڑے ہو کے نہ رہے ہیں تو اس کی چیٹیں، ایک تو فلیش کی سیٹ پہ پڑیں گی چھینٹیں، اس کی چھینٹیں اڑیں گی۔ اول تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بنانا بہت بڑی حماقت ہے۔ اٹیچ باتھ روم، ایک شخص دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیے، کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا انتظار میں نہانے کے لیے، بھائی صاحب وہاں اندر ہیں دفتر میں، اب وہ فارغ ہو کے آئیں گے تو وہ نہانے کے لیے جائے گا، یا نہانے کے لیے اندر ہے تو وہ انتظار میں ہے دفتر میں جانے کے لیے۔ ایک تو یہی، ایک شخص دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیے، کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور اگر گھر میں ایک ہی غسل خانہ اور بیت الخلا ہو تو اگر کسی کو استنجا کی حاجت ہو اور کوئی غسل کر رہا ہو تو اتنی دیر تک وہ بیچارہ پریشان رہے گا۔ یا اگر کوئی بیت الخلا میں اور کسی کو غسل کرنا ہے تو اس شخص کے بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ تو انتظار کرے گا ہی کہ جو بو چھوڑ کر آیا ہے وہ دور ہو جائے تو نہائے۔ یہ سب بے دینی کا وبال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ سب جو ہے نا نئے فیشن چل رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی عقلیں مسخ کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سب بے دینی کے وبال ہیں۔ ان لوگوں کو کھانوں کی خوشبو سے تو بقے آتی ہے، باورچی خانہ تو بہت دور بنائیں، وہاں بناؤ باورچی خانہ، اور بیت الخلا بالکل قریب، یہ کمرہ برابر میں بیت الخلا، یہاں سونگتے رہو خوب اچھی طرح۔ اسی لیے باورچی خانے کو تو بہت دور بناتے ہیں، اور نام اتنا گندا رکھا ہے کچن۔ باورچی خانہ نہیں کہیں گے، کچن کہیں گے، اور پاخانے کی بو انہیں بہت پسند ہے، اس لیے اسے قریب بلکہ کمروں کے اندر بناتے ہیں۔ پھر بھی پاخانے کی بو سے ان کا جی نہیں بھرتا، سیری نہیں ہوتی، اس لیے بیت الخلا میں پیٹ سے نکالے وہ مال کا ذخیرہ جمع رکھتے ہیں، بہاتے نہیں۔ بدبو اور نجاست سے اس قدر محبت ہے کہ فراق کا تحمل نہیں۔ صرف یہی نہیں، انگلینڈ وغیرہ میں بھی ہم نے یہ حال ہے دیکھا۔ یہ لوگ بزعم خود مہذب، تہذیب یافتہ، پڑھے لکھے، مگر در حقیقت معرب، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ وہ محرب چھوٹے ہاتھ سے عین سے معذب، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے، حدیث شریف میں ہم نے خود پڑھا، بہت دور چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ اتنی دور جاتے تھے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ کمروں کے اندر بنا کر اس میں نجاست کو جمع رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی فضا میں بھی بہت دور تشریف لے جاتے تھے۔ ہم نے شروع میں یہاں 4 نمبر ناظم آباد میں کرائے پر مکان لیا، جس میں 5 کمرے تھے، سب میں بیت الخلا۔ ہم تو بہت پریشان، یا اللہ نماز کہاں پڑھیں، ذکر و تلاوت کہاں کریں، بلکہ اس کمرے میں بیٹھیں بھی کیسے کہ جہاں سب لوگوں کے سامنے کوئی شخص اٹھ کر بیت الخلا جائے، اور پھر وہاں جا کر ہو سکتا ہے کچھ ہوا وغیرہ بھی اس طرح خارج کرے کہ اس کی آوازیں کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ سنیں۔ کتنی گندی بات ہے، بالکل برابر میں بیت الخلا بنا دیا۔ اب ایک آدمی کو ضرورت ہوئی، کتنی شرم کی بات ہے، وہ اٹھ کے وہاں سے بیت الخلا میں گیا، اور وہاں سے اگر وہ بمباری ہو رہی تو اس کی آوازیں بھی باہر، اور وہ باہر بھی سن رہے ہیں، اسی کو فرما رہے کہ اگر ایسا ہو رہا تو اس کی آوازیں باہر آ رہی۔ ہم نے یہ کیا کہ چاروں کمروں کے بیت الخلا کو تو تالا لگا دیا، اور ایک کمرے کو بیت الخلا کے لیے مختص کر دیا، تب جا کے کہیں سکون ملا اور ہم دعا اور ذکر قرآن وغیرہ پڑھنے لگے۔ تو یہ بہت بڑی حماقت ہے اٹیچ باتھ روم وغیرہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔